اللہ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو گئے. عرض کیا باری تعالیٰ امت پر کچھ بوجھ ہلکا کر دیا جائے، 50 میں کمی عطا فرما دی جائے. اللہ پاک نے 5 کم فرما دی. دوبارہ حضرت موسیٰ کے پاس چھٹے آسمان پر پہنچے. حضرت موسیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے کتنی کم ہوئی؟ آقا دو جہاں نے فرمایا اللہ پاک نے 5 کم فرما دیے، 45 رہ گئی. عرض کیا یہ 45 بھی نہیں پڑھ سکے گی، لہذا پھر اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور کمی کی درخواست کی. آقا دو جہاں دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. عرض کیا باری تعالیٰ کمی ہو جائے اس میں مزید. اللہ پاک نے مزید کم فرما. حدیث پاک میں آتا ہے آقا دو جہاں 9 مرتبہ حضرت موسیٰ کے عرض کرنے پر رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے. 45 نمازیں کم کر دی گئی. جب 5 رہ گئی تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ ذرا مزید جائیے اور ان کو بھی کم کروائیے، یہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے. حضور نے فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں رب کائنات کی بارگاہ میں جا کے عرض کروں کہ امت 5 بھی نہیں پڑھ سکتی، 5 بھی نہیں پڑھ سکتی. لیکن امتی تو یہ سوچتے ہوں گے کہ کاش حضور ایک چکر اور لگا دیتے اور 5 سے بھی چھٹکارا ہو جائے. لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. اس امریکہ کے اندر رہتے ہوئے اپنی مصروف ترین زندگی سے اللہ کی بارگاہ میں 5 نمازوں کے لیے ہم وقت نہیں نکال سکتے. یہ لمحہ فکریہ ہے. لیکن رب کائنات نے فرمایا پیارے حبیب یہ امت پڑھے گی 5، لیکن مجھے اپنی عزت کی قسم ثواب انہیں 50 کا ہی ادا کرنا، 50 کا ادا. تو کتنی نمازیں ملی؟ 5. بولیے 5 نمازیں ملی. لیکن ان رکعتوں کو آپ اگر گنے تو یہ بنتی ہیں 48 رکعتیں، تقریباً 50 ہی نمازیں بن جاتی ہیں. کتنی بن جاتی ہیں؟ 50 ہی بن جاتی ہیں. جو رب کائنات 50 کا ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن کاش امت وقت نکال کر اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اللہ پاک جب بندہ پر عشاء کی نماز پڑھ کر بستر پر آرام کرتا ہے تو رب کائنات محبوب مکرم کے قدموں کے صدقے سے امت کو 50 کا ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آقا دو جہاں کی امت سے کیا دلچسپی تھی، کیا دلچسپی تھی کہ 5 کر کے کم ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ جو 5 مزید رہ گئی تھی ان کے حوالے سے بھی عرض کیا کہ ان کے لیے بھی جا کے عرض کریں کہ یہ بھی ختم کر دی جائے. لیکن بات یہ نہ تھی. بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ نے جب کوہ طور پر عرصہ گزر گیا تھا اللہ سے ہم کلام ہوتے ہوتے اور پردے کے پیچھے بات کرتے کرتے عرض کیا تھا رب العالمین باری تعالیٰ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. جواب ملا لن ترانی، اے موسیٰ ہرگز تو مجھے دیکھ نہ سکے گا. حضرت موسیٰ نے عرض کیا مولا کیا کوئی تجھے دیکھ نہیں سکتا؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ یہ نہ کہہ کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا، بات تیری ہو رہی ہے کہ تو ہرگز مجھے دیکھ نہ سکے گا. نبی کی دعا ہے کبھی رد نہیں ہو سکتی. اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ اگر اصرار کرتا ہے تو چونکہ میرا نبی ہے کریم اللہ ہے، میں اپنی صفاتی تجلی کی نکاسی شعا کوہ طور پہ گراتا ہوں. اگر صفات کا دیدار کر سکے تو ذات کا دیدار بھی کرواؤں گا. اللہ پاک نے کوہ طور پر صفاتی تجلی کی جو شعا گرائی، کوہ طور جل کے راکھ ہو گیا. اس کا جو حال ہوا سو ہوا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، قرآن مجید کا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. جب ہوش آیا سب سے پہلے توبہ استغفار کی. عرض کیا مولا مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا، میں معافی کا خواستگار ہوں. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ آج تو تیرا دیدار یہاں موقوف ہو گیا، لیکن یاد رکھ آخری ایک نبی اس دنیا میں بھیجوں گا. وہ نبی جب آئے گا تو اس کو میں 50 نمازیں عطا کر کے امت کے لیے
جب واپس بھیجوں گا چھٹے آسمان پر تو کھڑا ہو جانا اور اس نبی مکرم سے عرض کرتے جانا کہ اس میں اللہ کی بارگاہ میں کمی کی درخواست کرتا جا. جب محبوب مکرم میرا دیدار کر کے چھٹے آسمان پر آتا جائے گا اے موسیٰ تو اس کا دیدار کرتے جانا, تجھے اس کے دیدار میں اپنے دیدار کا شرف عطا کروں. جن اکھیاں دل بر بٹھا او اکھیاں تک لئیاں تو ملیوں تے ساجڑ ملیا ہون آسان لگ پئیاں. ارے دیدار محمد میں نبیوں کو دیدار الہیہ نصیب ہوتا رہا. قیامت کا سما وہ کیسا ہوگا جب جنت میں رب کائنات ذات کا دیدار پردوں کے اعتبار سے کروائے گا, لیکن محمد مصطفیٰ کو وہاں ذات کا دیدار بھی ذاتی طور پر عطا ہوگا. یہ ذات اقدس مصطفیٰ ہو صرف تو 5 کر کے کمی ہوتی رہی, لیکن وہ کمی امت کی خاطر نہ تھی, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لیے اپنے دیدار کے لیے کہ رب کائنات کا دیدار نصیب ہوتا رہے. جو محبوب مکرم دیدار الہیہ کر کے آ رہا ہے اسی چہرے کے اندر والدعا کے مکڑے کے اندر میں رب ذوالجلال کا دیدار کرتا ہوں. آقا دو جہاں جب فرش پر تشریف لائے یہاں آگے معجزے کا اعلان فرمایا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. جب یہ اعلان کیا تو وادی مکہ کے اندر مشرکین و کافرین مکہ میں اس معجزے کے متعلق شکوک و شبہات کا ایک کوہرام مچ جانا ایک فطری امر تھا. جو لوگ محمد عربی کو نبی اور رسول ماننے پر تیار نہ تھے وہ لوگ یہ کیسے مانتے کہ چشم زدن میں مصطفیٰ کعبے سے اٹھ کر بیت المقدس اور 7واں آسمان اور سدرۃ المنتہا اور حریم ناز تک پہنچ گئے. ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ابو لہب مشرکین اور رؤسائے مکہ نے چیب و گویاں شروع کر دی. گلی گلی کوچا کوچا محلہ محلہ گھر گھر گفتگو شروع ہو گئی. ہر کوئی مسلمانوں کے پاس آتا اور آپ کو یہ کہتا کہ پہلے تو تم ہماری بات نہ مانتے تھے, آج دیکھو تمہارے نبی نے یہ کیسا اعلان کر دیا ہے. ابو جہل اٹھا صبح اٹھ کر جناب صدیق اکبر جو ابھی صدیق اکبر نہیں ہے, اس کو حضرت امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے پاس, حضرت عبداللہ کے پاس, حضرت ابو بکر کے پاس جناب ابو بکر کے پاس ابو جہل حاضر خدمت ہوا اور آ کے کہنے لگا ابو بکر تو پہلے میری بات نہ مانتا تھا, اس نبی پر کلمہ پڑھنے پر مصر تھا, اس رسول پر ایمان لاتا ہوا ہر طرف خریرا کرتا پھرتا تھا, لیکن آج بتا تیرے نبی نے یہ بات کی ہے. جناب ابو بکر کہنے لگے بتاؤ کیا کہا ہے. ابو جہل کہنے لگا, انہوں نے کہا ہے کہ میں راتوں رات ام ہانی اور کعبۃ اللہ سے اٹھ کر بیت المقدس 7واں آسمان سدرۃ المنتہا اور حریم ناز میں ہو کے واپس آ گیا کہ چٹخنی کا ہلنا باقی ہے, بستر کی تپش باقی ہے, پانی کی تھرتھراہٹ باقی ہے, ہر چیز جو کہ تو باقی ہے. کیا ایسا ممکن ہے اب بھی تو اس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ کیا یہ بات ان کی زبان سے ماننے کے لیے تیار ہے؟ جناب ابو بکر جو ابھی ابو بکر ہیں, صدیق اکبر نہیں ہوئے, ان کو جب یہ ابو جہل نے بات کی تو جناب ابو بکر فرمانے لگے ابو جہل تو جاہل